تو ہم تو کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، آپ کیا کر رہے ہو؟ کس طرف لے کے جا رہے ہو پاکستان کو؟ ہم کہاں جائیں گے پھر؟ احتجاج نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور یہی احتجاج، پرامن احتجاج، میرا آئین میرا قانون مجھے اجازت دیتا ہے، میں کروں گا، میں نکلوں گا۔ جب آپ کا یہ رویہ ہوگا، آپ کو پاکستان کی فکر ہی نہیں ہوگی، آپ ایک سیاسی پارٹی کو جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے اس کو مسلسل دیوار سے لگاؤ گے، تو ہمارے پاس کون سا آپشن رہتا ہے؟ آپ ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھو گے، ہمارے پاس کون سا راستہ رہتا ہے؟ وہ پرامن راستہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنائیں گے اور ضرور اپنائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے عمران خان کرکٹ سٹیڈیم میں کھڑے ہو کر عوامی اسمبلی سے ایسا خطاب کیا، خدا کی قسم پر خچے اڑا کر رکھ دیے سہیل آفریدی کی۔ آپ یہ گفتگو سنیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اور میں دکھاتا بھی آ رہا ہوں 5 مہینے سے کہ جب میرا نام آیا، آپ سب نے دیکھا کہ کچھ لوگ اسلام آباد سے آئے، پشاور میں پریس کانفرنسز کی، غلط الزامات لگائیں جن کا کوئی کام ہی نہیں بنتا۔ انہوں نے مجھے دہشت گرد کہا، مجھے اسمگلر کہا۔ یہ میری توہین نہیں تھی، یہ آپ سب کی توہین تھی، یہ پوری اسمبلی کی توہین تھی، یہ ہر منتخب نمائندے کی توہین تھی۔ لیکن ہم نے برداشت کیا، ہم نے ری ایکٹ نہیں کیا، ہم نے غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ اس کی باوجود بھی ہم آئین اور قانون کو فالو کرتے رہے۔ میں جمہوری تھا، جمہوری ہوں اور جمہوری رہوں گا۔ اس لیے میں نے باقاعدہ جن کو آج یہ کریڈٹ دے رہے ہیں ان کو باقاعدہ ٹیلی فون پر بتایا کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی لیڈر سے ملوں، اپنے قائد سے ملوں، جناب عمران احمد خان نیازی صاحب سے ملوں۔ انہوں نے کہا پوچھ کر بتاتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھیں پھر بتائیں، لیکن نہیں بتایا، میں نہیں مل پایا۔ پھر میں نے لیٹرز لکھے، نیشنل اسمبلی کو لیٹر لکھے، وزیر اعظم کو لیٹر لکھے، پنجاب کی گورنمنٹ کو لیٹر لکھے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لیٹر لکھے، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لیٹرز لکھے۔ پھر گیا میں نے پٹیشن دائر کی، پھر 3 ججز نے آرڈر دیے کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں۔ ایک جیل کے سپرڈنٹ نے، مطلب یہ جس آئین کی بات کر رہے ہیں تو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اتنا مفلوج کر دیا ان عدالتوں کو کہ 3 ججز کے آرڈر جو ہیں ایک جیل کا سپرڈنٹ نہیں مان رہا۔ ایک جیل کے سپرڈنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن 3 ججز کے اسپیکر صاحب وہ آرڈرز نہیں مان رہا۔ یہ کس کے مرہون منت ہے؟ جمہوریت کو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ آئین کو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ جوڈیشری کو تباہ و برباد کس نے کیا؟ انہوں نے کیا۔ کس کے لیے کیا؟ ہم نے تو ساری عمر اپوزیشن میں نہیں رہنا، ہم نے تو ساری عمر جو ہے اس طرح نہیں رہنا۔ کل آپ کی باری ہوگی، آپ جو ہیں وفاق میں اپوزیشن میں ہوں گے، کسی اور کیا نمبر ہوگا، تو اس سے تو جمہوریت کو نقصان پہنچائے۔ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کسی اور نے آنا ہے، کسی اور نے منتخب ہو کر اس اسمبلی کا حصہ بننا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ جناب اسپیکر، عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ، ان کو شدید تکلیف ہے، ان کی صحت کا ایشو ہے۔ عمران خان صاحب 1000 سے زیادہ دن گزار چکے ہیں جیل میں، ایک دن بھی انہوں نے جو ہے اپنی صحت کی شکایت نہیں کی، ایک دن کے لیے بھی انہوں نے بہانہ نہیں بنایا۔ اس وقت بھی وہ شدید تکلیف میں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بہانہ نہیں بنا رہے ہسپتال جانے کا۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ جو ایک باحیا اور غیر سیاسی خاتون ہے، وہ غیر ضروری نہ پریس کانفرنسز کرتی ہیں، نہ سیاسی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، لیکن ان کے صحت کا ایشو ہے، غیر قانونی ناحق قید کیا ہوا ہے ان کو، نہ ہی ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے۔ اور جب صحت کا ایشو آیا، آنکھ کا ایشو آیا، بدقسمتی سے عمران خان صاحب کی بھی رائٹ آئی میں
دائیں آنکھ میں مسئلہ ہے, بشرا بی بی صاحبہ کے بھی دائیں آنکھ میں مسئلہ ہے. تو یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. اسپیکر صاحب, یہ میرے لیڈر میں رکھا ہے, جناب عمران خان صاحب کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے ایک عورت کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس پر یہ چپ ہے, کچھ نہیں بولتے. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم مانگ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کا علاج ہو, ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں, ان کی فیملی کی موجودگی میں, اور ایک اچھا ہسپتال میں. اس میں کوئی غیر آئینی بات ہے, غیر قانونی بات ہے؟ یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. کلیل کا نمبر بھی آئے گا. اس سے پہلے بھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے ان کے نمبر آئے ہیں, لیکن وہ جیل نہیں ہوتی تھی. وہاں تو اے سی بھی ہوتا تھا, وہاں ٹی وی بھی ہوتا تھا, وہاں پر ٹبر کے ٹبر ملنے بھی جاتے تھے. جب یہاں سے لندن بھاگتے تھے, یہاں سے جدہ بھاگتے تھے, تو یہاں سے پورے ٹبر وہاں ملنے جاتے تھے, وہ بھی سرکاری پیسوں پر, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے. لیکن ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا, نہ ان کی فیملی کو, جو جین مینول کے مطابق ہے. تو جناب اسپیکر, انتشاری کہیں چلیں, عادت ہوگی یا مجبوری ہوگی, لیکن جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے اپنائے اور ہمیں راستہ نہیں دیا جا رہا, ہمیں مسلسل بند گلی میں گھسیٹا جا رہا ہے, ہمارے لیے سارے قانونی اور آئینی راستے بند کر دیے جائیں گے, تو ہم پھر کیا کریں گے؟ احتجاج نہیں کریں گے؟ مجھے بتائیں اسپیکر صاحب, یہ مجھے لا کر دکھائے کہ 26 سال میں عمران خان صاحب نے کون سا غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے؟ 126 دن کا دھرنا ہوا ہے, ہم نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا. 3 سال سے مسلسل ہم مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں, اپنے اوپر ظلم جبر فسطیت کا رونا رو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے نہ بندوق اٹھائی ہے, نہ ڈنڈا اٹھایا ہے, نہ کوئی غیر آئینی کام کیا ہے. لیکن جب اتنے ظلم جبر فسطیت کے باوجود بھی جب پاکستان کی بات آئی, یہ اسپیکر صاحب انتہائی ضروری ہے. 9 اپریل کی بات بھی میں کروں گا, لیکن اس سے پہلے کنڈی صاحب میں 2-3 میٹنگز کی بات کرتا ہوں. پاکستان کے لیے, پاکستان ہم سب کا ہے, مشترکہ ہے. کوئی آج اقتدار میں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا, کوئی آج عہدے پر فائز ہے, کل نہیں ہوگا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں تباہی پھیر کے رکھ دی. سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم نے تمام آئینی اور قانونی راستے لے کر دیکھ لیا, لیکن انہوں نے ہر روز ہم پر ایک نیا ظلم کیا. یہ ہمیں دوسرے درجے کی مخلوق سمجھتے ہیں.